ہوتا تو برے خیال کے آنے پر بھی گناہ ہوتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کہ فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے تجاوز فرما دیا، عفو درگزر کر دیا، اور وہ جو دل کے خیال اور ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خیال کا گناہ جو باعث گناہ ہوتا تھا، وہ خیال میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع فرما دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے تصدق سے امت پہ جو انعامات ہوئے ان میں سے ایک انعام ہے۔ یہ 4 درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو 4 درجات میں حضور کی امت کے لیے تقسیم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا درجہ تو یہ کیا، اس وجہ سے جو وسوسہ آتا ہے دلوں میں، کبھی خیال آتا ہے، خواطر آتے ہیں، کبھی وساوس آتے ہیں، تو یہ جو وسوسہ آتا ہے تو بعض صحابہ کو وسوسہ آیا اور وہ پریشان ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارا ایمان چلا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ذاک صریح الایمان، وسوسہ کا آنا اور اس پر تمہارا پریشان ہو جانا یہ صریح ایمان ہے۔ جو وسوسہ تمہیں اضطراب میں مبتلا کر دے وہ صریح ایمان ہے۔ تو وساوس کے گناہ سے اللہ نے حضور کی امت کو بچا دیا، محفوظ فرما دیا۔ برے خیالات اگر خیالات تک رہیں اور برے خواطر اور برے اوہام اگر وہ صرف اسی حد تک رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ سے حضور کی امت کو معافی فرما دی۔ یہ پہلا درجہ۔ اب چاہیے تو یہ کہ اگر برا خیال آیا تو اس پر گناہ نہیں، تو عدل یہ تقاضا کرتا ہے، عدل کہ پھر نیک خیال کیا اور وہ بھی عمل میں نہ بدلا تو اس پر ثواب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر برا خیال آیا، خیال برا کیا، ایک برائی کا خیال کیا، ارادہ کیا، اور اس پر اگر گناہ نہیں تو پھر نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی بھی اسی طرح عمل میں نہ بدلی جیسے برائی کا خیال اور ارادہ عمل میں نہیں بدلا تھا۔ تو برائی کے خیال کا عمل میں نہ بدلنا، اگر اس پر گناہ نہیں ہے تو نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کا عمل نہ کیا تو اس پر اجر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عدل یہ تقاضا کرتا ہے، عدل۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ لامتی، میری امت کے ساتھ عدل کا نہیں ہے، احسان کا ہے، عدل کا نہیں ہے، انعام کا ہے، عدل کا نہیں ہے، لطف و کرم کا ہے، رحمت کا ہے۔ اس لیے اگلی حدیث باب اذا ہم العبد بحسنۃ، اس میں فرمایا حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ وزہیر بن حرب واسحاق بن ابراہیم واللفظ لابی بکر قال اسحاق اخبرنا سفیان وقال الآخران حدثنا ابن عیینہ عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قال اللہ عز وجل اذا ہم عبدی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی بندہ، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ خصائص امت محمدی کے لیے بات آ رہی ہے، جو کہ اوپر کے باب میں 3 حدیثیں آئی ہیں اور تینوں حدیثیں لامتی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان اللہ عز وجل تجاوز لامتی، ان اللہ تجاوز لامتی، مختلف اسانید سے 3 حدیثیں آئی ہیں اور میری امت کے لیے خاص ہیں، اس لیے یہ کرم بھی آقا علیہ السلام کی امت کے لیے۔ ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا۔ اب یہ اس کے برعکس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا کوئی بندہ ہم عبدی بسیئۃ، کسی برائی کا ارادہ کرے،
کسی برائی کا ارادہ کرے، کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کرے، خیال کرے، اپنی طبیعت یا اپنی توجہ کو اپنے من میں اپنے باطن میں ادھر متوجہ کرے، راغب کرے، ارادہ کرے کسی گناہ کے ارتکاب کا، مگر عمل نہ کرے، وہی بات، گناہ کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا، روک لیا، تو فرشتوں کو حکم دیا اللہ رب العزت نے، ملائکہ کو، فلا تکتبوها علیہ، اس کی برائی کے ارادہ کرنے پر کچھ نہ لکھنا۔ جو کرامن کاتبین حفظہ، ان کو حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو کہ برائی کے محض ارادہ کرنے پر جو انسان کے قلب میں آیا اس پر نہ لکھنا، گناہ نہ لکھنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرتا ہے فرشتے کو کہ اکتب لفلان کذا و کذا ولا تکتب لفلان کذا و کذا، کہ فلاں کے لیے یہ لکھ اور فلاں کے لیے یہ نہ لکھ۔ امام ابن ابی الدنیا نے اس کو روایت کیا، حالانکہ اس نے اس کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا گناہ کا، مگر عمل نہیں کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا ہے کہ گناہ کے فقط ارادے پر بغیر ارتکاب گناہ کی صورت میں فلا تکتبوها علیہ، وہ اس کی گناہ کو لکھا نہیں جاتا۔ فإن عملها فاکتبوها سیئہ، اور اگر وہ گناہ کر دے، ارتکاب کرے، تو ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہی حدیث جو امام مسلم نے روایت کی، جو پہلی حدیث میں نے آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنائی، اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب العتق باب الخطاء والنسیان فی العتاقہ اس کے اندر روایت کیا، اور امام بخاری نے کتاب الطلاق میں صحیح بخاری میں بھی روایت کیا، اور امام بخاری نے کتاب الایمان والنذور میں بھی روایت کیا، مسلم میں بھی اور بخاری میں۔ اور یہ حدیث جس پر اب گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں آئی کتاب التوحید میں، باب قولہ تعالی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اس کو امام بخاری نے اس کی تخریج کی، اور امام ترمذی نے بھی اپنی جامع میں اسے کتاب التفسیر میں لیا، سورۃ الانعام کی تشریح میں، تفسیر میں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اسے اپنی مسند میں روایت کیا۔ یہی حدیث متفق علیہ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ گناہ کر لے تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ پھر اس کا صرف ایک گناہ لکھا جائے، ایک گناہ لکھا جائے۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ اس کے برعکس پھر اگر فَإِن وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، اب دوسرا اینگل ہے، اسی طرح اگر میرے محبوب کی امت کا کوئی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرے مگر نیکی کر نہ سکے، اس کا ارتکاب نہ کرے، جیسے گناہ کا ارادہ کیا تھا مگر گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکا، تو اس پر گناہ لکھا نہیں گیا۔ اسی طرح اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی کا ارتکاب نہیں کر سکا، اس کا خیال اور ارادہ نیکی کے عمل میں بدلا نہیں، تو اس پر اللہ پاک حکم فرماتا ہے وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ گناہ کا ارادہ کیا مگر ارتکاب نہ کر سکا تو حکم دیتا ہے مت لکھو، نیکی کا ارادہ کیا اور ارتکاب نہ کر سکا تو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو۔ اب نیکی کا عمل کر ہی نہیں سکا، فقط اس کا ارادہ کرنے پر بھی اجر مل جاتا ہے اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے نصیحت کی بات یہ ہے، عمل کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، مگر ہر خیر کے کام کا ارادہ ضرور کیا کریں۔ اس سے فائدۃ الحدیث نصیحت کیا ملی؟ توفیق عمل کی اللہ رب العزت دے گا، مگر جب بھی کوئی خیر کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، نصیحت کا کام ہو،
اعمال بر میں سے ہو، اعمال صالحہ میں سے ہو، جب بھی دعوت دی جائے آپ تک خیال پہنچے تو نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ضرور کر لیا کرو، نیت ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ کام آپ انجام نہ بھی دے سکے تو تب بھی اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اس ارادہ کرنے کی نیکی لکھ دے گا، اجر لکھ دے گا۔ اور پھر عین ممکن ہے کہ جب اللہ نے اس کی ایک نیکی لکھ دی تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس عمل صالح کے ارتکاب کی توفیق بھی اگلے سٹیپ پہ عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ نیکی کے عمل کا ارتکاب کر لے تو فَاكْتُبُوهَا 10، تو پھر اس کی ایک نیکی کے عمل کرنے پر ایک نیکی نہ لکھو، ایک نیکی تو اس کے عمل نہ کرنے پر بھی لکھ دی گئی تھی، فقط ارادے پر، اب اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو۔